الحمدللہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ دل لگی کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے تلیاپور میں ہمارے محب گرامی مخدوم گرامی حضرت حافظ و قاری فراست علی صاحب قبلہ نے یہ جشن غوث اعظم کا انعقاد کیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تیری یاد سے زاہل ہے یا غوث، جو تیری یاد سے زاہل ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا غوث، جو تیری یاد سے زاہل ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اور فرماتے ہیں کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ یہ چشتی، یہ سہروردی، یہ نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، سماعت کیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں مقدمۃ الجیش کے طور پر سب سے پہلے آ گیا، کیونکہ اس کے بعد مقررین و شورا حضرات کو، آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے اور سب کو سننا ہے۔ میں دعا کروں کہ حافظ فراست علی صاحب کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے جشن غوث اعظم کا انعقاد کیا ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آئیے میں بس غوث اعظم ہی کے تعلق سے چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اس کے بعد پھر میں اپنے گفتگو ختم کر دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم ولیوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے ہمارے نبی انبیاء کے درمیان ہیں، جیسے ہمارے نبی انبیاء کے درمیان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی سے آنے سے پہلے انبیاء خطبہ پڑھتے رہے، تمام مرسلین خطبہ پڑھتے رہے، اسی طرح غوث اعظم سے پہلے اولیاء کرام غوث اعظم کا خطبہ پڑھتے رہے۔ اور ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ، اور غوث اعظم سارے ولیوں میں افضل و اعلیٰ۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ ایسے عالی مرتبت کی محفل میں بیٹھے ہیں جن کی شہرت، جن کا چرچا آسمانوں میں بھی ہوتا ہے۔ خود
غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تبولی فی السماء دقت والارض، کہ میری شہرت کا ڈنکا آسمانوں میں بجایا جاتا ہے. غوث اعظم نے خود فرمایا. غوث اعظم کی شہرت، غوث اعظم کی شان و شوکت سے کون واقف نہیں دوستو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، میں مختصر طور پر بلا تمہید میں آپ حضرات کو کہوں گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح باکرامت تھے، اسی طرح پورا گھرانہ باکرامت تھے. حضرت غوث اعظم کی والدہ بھی ولیاں، ان کے والد، پورا خاندان ہی ولی، پورا خاندان ہی ولی. غوث اعظم تو غوث اعظم کے مریدوں میں بھی بے پناہ اور بے شمار غوث اعظم کے مریدین ولی ہیں. آپ کو میں غوث اعظم کے ایک مرید کا کمال و جمال دکھانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے، سیدی عبد الرحمن تفسنجی. کیا نام؟ سیدی عبد الرحمن تفسنجی. تو وہ تقریر کر رہے تھے، تقریر کے درمیان انہوں نے کہا کہ انا بین الاولیاء کل ترکیے اطول عنقا. اس کا مطلب ہے بھائی لوگ توجہ سے ماشاءاللہ بولیے، سبحان اللہ بولیے. ارے جم تھم کے ہل کے بولیے تھوڑا، سبحان اللہ، الحمدللہ. برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے زمانے میں سیدی عبد الرحمن تفسنجی ایک محفل میں خطاب کر رہے تھے. خطاب کرتے کرتے درمیان میں انہوں نے کہا کہ میں ولیوں کے درمیان ایسا ہوں جیسے لمبی گردن والا پرندہ، جیسے لمبی گردن والا پرندہ. تو اس محفل میں غوث اعظم کے ایک مرید تھے. جب انہوں نے یہ سنا کہ سیدی عبد الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ولیوں کے درمیان ایسا ہوں جیسے لمبی گردن والا پرندہ، یعنی بعض سفید پرندہ تمام پرندوں میں غالب، تو سید عبد الرحمن نے کہا کہ میں ولیوں میں ایسا ہوں. تو اس محفل میں غوث اعظم کے ایک مرید تھے. تو غوث اعظم کے مرید نے جب یہ سنا تو گدڑی پھینک کر کے کھڑے ہو گئے، گدڑی پھینک کر کے کھڑے ہو گئے. کیا سوچ کر؟ یہ سوچ کر کہ انہوں نے سنا جب کہ وہ سیدی عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ میں ولیوں کے درمیان بہت بلند و بالا ہوں، تو انہوں نے غوث اعظم کے مرید نے یہ سوچا کہ میرے پیر سے یہ اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، میرے پیر سے تفضیل دی. تو غوث اعظم کے مرید سیدی احمد رضی اللہ تعالی عنہ گدڑی پھینک کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے عبد الرحمن، میں تجھ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. عبد الرحمن نے جب یہ سنا تو عبد الرحمن نے سر سے لے کر پیر تک، پیر سے لے کر سر تک، پھر سر سے لے کر پیر تک، اسی طرح کئی مرتبہ انہوں نے دیکھا اور خاموش ہو گئے. تو مریدوں نے پوچھا، حضور آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ تو سیدی عبد الرحمن تفسنجی فرماتے ہیں کہ میں اس کو سر سے لے کر پیر تک، پیر سے لے کر سر تک، پھر سر سے لے کر پیر تک کئی مرتبہ دیکھا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے خدا کے بدن کا کوئی بھی رنگتا رحمت الہی سے خالی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالی نہیں. تو اس کے بعد سیدی عبد الرحمن نے کہا کہ بندے خدا تم اپنی گدڑی پہن لو. تو غوث اعظم کے اس مرید نے جواب دیا کہ فقیر جس گدڑی کو ایک بار پھینک دیتا ہے دوبارہ بدن پر نہیں چڑھاتا، ایک بار جس کو پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں چڑھاتا. غوث اعظم کے اس مرید کا گھر کم سے کم 12 دن کے فاصلے پر تھا. غوث اعظم کے اس مرید کا گھر کتنے دن کے فاصلے پر تھا؟ 12 دن کے فاصلے پر. کتنے دن پر؟
12 दिन के फासले पर घर था। बेशक। तो सैयद अब्दुर्रहमान ने कहा, ए बंदा खुदा उस गुदड़ी को पहन लो। तो जवाब दिया कि फकीर जिस गुदड़ी को एक मर्तबा फेंक देता है दोबारा नहीं पहनता। तो सैयद अब्दुर्रहमान ने पूछा, फिर तू क्या पहनेगा? तो गौसे आजम के उस मुरीद ने जवाब दिया कि मैं इस कपड़े को फेंक दिया, अब दोबारा नहीं पहन सकता। तो उसी महफिल से अपनी बीवी को आवाज दी, ए फातिमा मेरे कपड़े दे दो। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, जश्ने गौसुल बरा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल चढ़ाता। तो उसी महफिल से जिनका घर 12 दिन के फासले पर था, बीवी को आवाज दी, फातिमा मेरे कपड़े दे दो। तो उस महफिल से उसने आवाज लगाई, उसकी बीवी फातिमा ने घर से अपने हाथ बढ़ा करके कपड़े दे दिए और गौसे आजम के मुरीद का हाथ बढ़ा कर ले लिए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। गौसे आजम के मुरीद का ये आलम है तो गौसे आजम का क्या आलम होगा? बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद सैयद अब्दुर्रहमान ने पूछा कि बंदा खुदा तू कौन है? तो जवाब दिया कि मैं सरकार गौसियत का गुलाम हूं, सरकार गौसियत का गुलाम हूं। तो सैयद अब्दुर्रहमान तब सुनजी फरमाते हैं कि बंदा खुदा मैं 12 साल से कुर्बे इलाही में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता हूं, ना मैं उनको आते देखा ना मैं उनको जाते देखा, मैंने तो उनको देखा नहीं। तो अब्दुर्रहमान ने अपने दो मुरीदों को बुला करके कहा कि मेरे दो मुरीदों सुनो सुनो, सरजमीन बगदाद जाओ और सरकार गौस से कहो कि बड़े बारगाह इलाही में अब्दुर्रहमान बारगाह इलाही में 12 साल से हाजिर होता है, ना आपको आते देखा ना आपको जाते देखा, उनसे कहो। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ वो अपने 2 आदमी को भेजे। बेशक। सैयद सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान ने अपने 2 आदमी गौसे आजम की बारगाह में भेजे। जब वो रवाना किए तब सूंज से, तो गौसे आजम वहां से देख रहे थे। गौसे आजम ने भी अपने 2 मुरीदों को बुला करके कहा कि मेरे 2 मुरीदों सुनो सुनो, जाओ तब सूंज जाओ। अब्दुर्रहमान तब सूंजी के 2 मुरीद आ रहे हैं, रास्ते में मुलाकात होगी। तो गौसे आजम के 2 मुरीद इधर से रवाना हुए, उधर से अब्दुर्रहमान के 2 मुरीद रवाना हुए। जब रवाना हुए तो गौसे आजम ने फरमाया कि जाओ अब्दुर्रहमान को कह देना कि अब्दुर्रहमान से यह कहना कि जो आंगन में है वो क्यों कर देख सकता उसे जो दालान में है, और जो दालान में है वो क्यों कर देख सकता है उसे जो कोठरी में है, और जो कोठरी में है वो क्यों कर देख सकता है उसे जो निहा खानाए खास में है। कह दो कि मैं निहा खानाए खास में हूँ। बेशक। सुभान अल्लाह। और उसकी अलामत यह है, उससे जाके कहना कि फला तारीख फला रात को फला तारीख 12,000 औलिया इकराम को खलात अता हुए थे, उनमें से जो खलात मिला था वो सबसे रंग का था। और अब्दुर्रहमान से कह देना कि जो खलत तुझे मिला था उस खलत पर कुल अल्लाहु अहद सोने से लिखी हुई थी। बोल रहा वो किसने दिया? वो मैंने दिया, जाके कहना। तो गौसे आजम के दोनों मुरीदों ने आकर के अब्दुर्रहमान से कहा, यही बात कही। तो अब्दुर्रहमान ने जब सुना तो अब्दुर्रहमान सुनने के बाद कहने लगे, वाह हुआ सदका शायख, वाह हुआ सुल्तानुल औलिया। गौसे आजम ने सच फरमाया, वो सुल्तानुल औलिया है, तमाम वलियों के बादशाह। दोस्तों ये गौसे आजम का ये पावर है। किसका पावर है ये? गौसे आजम के मुरीद का। तो गौसे आजम का क्या आलम होगा मैं आप हजरात को और बता दूं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे वलियों के सरदार। आजकल आप लोग सुनते हैं कि देवबंदी लोग कहते हैं कि वलियों के अंदर कोई ताकत नहीं, कोई इख्तियार नहीं, वो क्या दे सकते हैं, वो कुछ अता नहीं कर सकते हैं। ये सुन्नी बरेलवी लोग बिला वजह मानते हैं, बिला वजह मांगते हैं। और हम जब मांगते हैं औलिया से, जब हम औलिया की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं तो ये वहाबी देवबंदी लोग फतवा लगाते हैं कि ये मुशरिक हो गए। लेकिन मैं आप हजरात को बता दूं, गौसे आजम से जो मांगा जाता है वो गौसे आजम अता फरमाता है। गौसे आजम से जो मांगा जाता है वो
عطا فرماتے ہیں اور غوث اعظم کا جو محبوب ہو جائے گا وہ سب کا محبوب ہو جائے گا. وہ کیسے آپ کو معلوم ہوگا, مختصر میں بس 2 منٹ کا وقت لوں گا. غوث اعظم رضی اللہ تبارک و رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے, ان کی ولایت سلب ہو گئی. جب ولایت سلب ہو گئی, ولایت سلب ہونے کا مطلب یعنی ولایت ختم ہو گئی تھی. جب ولایت ختم ہو گئی تو وہ 360 اولیاء کرام کی بارگاہ میں دعا کی, التجا کی کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ مجھے دوبارہ ولایت مل جائے. تو 360 اولیاء کرام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, التجا کی. تو رب ان اولیاء کرام نے ان کو بتایا کہ آپ, وہ 360 اولیاء کرام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, سفارش کی, لیکن سفارش قبول نہیں ہوئی. وہ سفارش قبول نہیں ہوئی اور اس کو بتا دیا کہ لوح محفوظ پر تمہارا نام بد لوگوں میں برے لوگوں کے لسٹ پہ لکھا ہوا ہے, تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو 360 اولیاء کرام سے دعا کروانے کے بعد وہ اور کالے پڑ گئے. لوگ حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے, بری نظر سے دیکھنے لگے. آخر کار فتوجہ الی باب سلطان الاولیاء, آخر کار وہ غوث اعظم کی طرف متوجہ ہوا. کس کی طرف گئے وہ؟ غوث اعظم کی طرف. غوث اعظم کی بارگاہ میں التجا کی, اے غوث آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے. آپ سے پہلے میں نے 360 اولیاء کرام کی بارگاہ میں دعا کرائی تھی, لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی, میری ولایت ختم ہو گئی. اے غوث رب کی بارگاہ میں آپ دعا فرما دیجئے. تو غوث اعظم نے فرمایا کہ بندہ خدا, اگر آپ مردود ہیں تو اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے میں تجھے محبوب و مقبول بنا سکتا ہوں. اگر آپ مردود ہیں تو میں آپ کو مقبول بنا سکتا ہوں, محبوب بنا سکتا ہوں. تو غوث اعظم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اے پروردگار, رب کی بارگاہ میں جب دعا کی تو خطاب آیا, ندا آئی کہ عبد القادر تجھے معلوم نہیں کہ تجھ سے پہلے 360 اولیاء کرام اس کے لیے دعا کر چکے ہیں, میں نے اس کی دعا قبول نہیں فرمائی, میں اس کی سفارش منظور نہ فرمائی. اے عبد القادر, کیونکہ اس کا نام لوح محفوظ پر اشقیاء یعنی بروں کی, بد لوگوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے. تو غوث اعظم نے عرض کیا, اے پروردگار تو تو مردود کو مقبول, مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے. پروردگار تو محبوب کو مردود, مردود کو مقبول بنانے پر قادر ہے. اے پروردگار اگر تیری منشا یہی ہے کہ یہ مردود ہی رہے تو پھر تو نے مجھے محبوب و مقبول بنا لینے کی دعا کیوں کرائی؟ غوث اعظم نے کیا عرض کیا, اے پروردگار اگر تیری منشا یہی ہے کہ یہ مردود ہی رہے تو نے مجھے مقبول و محبوب بنا لینے کی دعا کیوں کروائی؟ جب غوث اعظم نے یہ کہا تو خطاب آیا, فجاء الخطاب فوضت امرہ الیک افعل ما ترید فمقبولوں کا مقبولی ومردودوں کا مردودی. خطاب آیا, اے عبد القادر میں نے تجھے اس کا معاملہ سپرد کر دیا, جو چاہو تم اس کو بنا دو, تیرا مقبول میرا مقبول, تیرا مردود میرا مردود ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ رب کی طرف سے خطاب آیا, ندا آئی, اے عبد القادر افعل ما ترید. ماں بالکل عام ہے, ہمارے علماء کرام سمجھتے ہیں اس ماں میں سب داخل ہے. افعل ما ترید خطاب آیا رب کی طرف سے, ندا آئی, اے عبد القادر جو چاہو بنا دو, ولی چاہو ولی بنا دو, واصل چاہو واصل بنا دو, عارف چاہو عارف بنا دو, کتب چاہو کتب بنا دو, غوث چاہو غوث بنا دو, تیرے اختیار میں ہے. کیونکہ اے عبد القادر جو تیرا محبوب ہوگا وہ میرا محبوب ہوگا, جو تیرا مقبول ہوگا وہ میرا مقبول ہوگا, جو تیرا مردود ہوگا وہ میرا مردود ہوگا. یہ کس کا فرمان یعنی کس کی طرف سے؟ رب کی جانب سے. اب میں اس پر کہہ سکتا ہوں جو غوث کا محبوب ہوگا وہ علی کا محبوب ہوگا, جو علی کا محبوب ہوگا وہ عثمان کا محبوب ہوگا, جو عثمان کا محبوب ہوگا وہ فاروق کا ہوگا, جو فاروق کا ہوگا وہ صدیق کا ہوگا, جب صدیق کا محبوب ہوگا تو نبی کا محبوب ہوگا, جب وہ نبی کا محبوب ہوگا وہ رب کا محبوب ہوگا, جب رب کا محبوب ہوگا تو وہ سب کا محبوب ہوگا. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور محبوب ہے ہاں پر سبھی اکثر سے سوتا نہیں مارا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. پیارے دوستو ان وہابیوں پر ان دیوبندیوں پر غوث اعظم کی مار ہے.
کن کی مار ہے؟ غوث اعظم کی مار ہے. لیکن دوستو غوث اعظم کی اگر آپ پر نظر کرم ہو جائے تو آپ کا بیڑا پار لگ جائے, آپ کا بیڑا پار ہے, کیونکہ غوث اعظم ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سائق تیری, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. اور میرے غوث خود فرماتے ہیں وہ واللانی علی الاقطب جمعا فحکم نافذ فی کل حالی. اے لوگو, اللہ تبارک و تعالی نے تمام ولیوں پر مجھے حاکم بنایا ہے, اور جو میں حکم کرتا ہوں وہ حکم نافذ ہوتا ہے. یہ غوث اعظم نے خود فرمایا. پیارے دوستو, بولنے سے تو بہت کچھ بول سکتا ہوں, لیکن یہ وقت جو ہے متحمل نہیں ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی علماء کرام اور شورا اعظام ہیں, سب کو سن کر کے آپ تشریف لے جائیں. یہ غوث اعظم کی محفل ہے, اور غوث اعظم سب جانتے ہیں, غوث اعظم سب دیکھ رہے ہیں. غوث اعظم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میری زبان میں اگر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو جو تم کھاتے ہو, جو تم پیتے ہو, جو تم چھپاتے ہو, ان سب کو میں بتا دیتا, یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے پیالے کی خبر دیتا. تو پیارے دوستو, بولنے میں جو بھی اغلاط تو معاف عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی. استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.